السلام علیکم ناظرین، ڈرانی یادوں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم ایک پراسرار کہانی لے کر آئے ہیں جو ایک ہاسٹل کے بند کمروں کے پیچھے چھپے خوفناک سچ کی عکاسی کرتی ہے۔ شہر کے سب سے پرانے اور معروف گرلز ہاسٹل کی دیواریں پیلی پڑ چکی تھیں، جن پہ جمی کاہی ایک عجیب سی بدبو پیدا کرتی تھی۔ زویا جو میڈیکل کی طالبہ تھی، اپنے نئے کمرہ نمبر 404 میں شفٹ ہوئی تو اسے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ وارڈن نے چابیاں دیتے وقت اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا، بس اتنا کہا تھا، سامان سلیقے سے رکھنا اور دیواروں پر کچھ مت لکھنا۔ پہلی رات جب زویا اپنا سامان سمیٹ رہی تھی، اسے الماری کے پیچھے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے الماری تھوڑی سرکائی تو دیکھا کہ وہاں دیوار میں ایک چھوٹا سا شگاف تھا۔ اس شگاف میں ایک پرانی ڈائری پھنسی ہوئی تھی۔ زویا نے تجسس میں ڈائری نکالی۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، صبا، میرا آخری ٹھکانہ۔ زویا نے ہاسٹل کی دوسری لڑکیوں سے صبا کے بارے میں پوچھا، لیکن سب خاموش ہو جاتی۔ آخر کار کینٹین والے بوڑھے چاچا نے دبے لفظوں میں بتایا، بیٹا، وہ لڑکی ایک رات اچانک غائب ہو گئی تھی۔ پولیس آئی، تحقیقات ہوئی، پر کچھ نہ ملا۔ لوگ کہتے ہیں وہ گھر بھاگ گئی، پر اس کا سامان یہیں رہ گیا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب ہاسٹل کی لائٹس مدھم ہو جاتی، زویا نے وہ ڈائری پڑھنا شروع کی۔ اس کمرے کی دیواریں باتیں کرتی ہیں۔ الماری کے پیچھے جو دیوار ہے وہ محض اینٹیں نہیں ہیں۔ رات کو وہاں سے کسی کے ناخن رگڑنے کی آواز آتی ہیں۔ وارڈن کہتی ہے یہ چوہے ہیں، پر چوہے میرا نام نہیں پکارتے۔ زویا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی لمحے اسے وہی آواز سنائی دی، جیسے کوئی دیوار کی دوسری طرف سے اسے کھرچ رہا ہو۔ زویا نے ہمت جمع کی اور الماری کو پوری طرح ہٹا دیا۔ وہاں دیوار پر لکڑی کا ایک پرانا تختہ لگا ہوا تھا، جسے پینٹ کر کے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ زویا نے ایک بھاری ہتھوڑی لی اور اس تختے کو توڑ دیا۔ تختہ ٹوٹتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا زویا کے چہرے سے ٹکرایا۔ سامنے ایک چھوٹا سا اندھیرا کمرہ تھا، جس کا کوئی دروازہ یا کھڑکی نہیں تھی۔ یہ ایک ہڈن روم تھا۔ زویا نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی اور اندر قدم رکھ دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخیں نکلتے رہ گئیں۔ فرش پر صبا کا چشمہ، اس کے کالج کا کارڈ اور سڑی ہوئی کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ لیکن سب سے خوفناک چیز دیوار پر لکھی ہوئی تحریر تھی، جو خون سے لکھی معلوم ہوتی تھی، وہ ہمیں یہاں لاتی ہے تاکہ ہم کبھی باہر نہ جا سکیں۔ اگلی باری تمہاری ہے زویا۔ زویا بھی پیچھے مڑنے ہی والی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی سانس لینے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے وارڈن کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں وہی پرانی زنگ آلود چابیوں کا گچھا تھا اور چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ۔ تم نے دیوار کو نقصان پہنچایا زویا۔ وارڈن کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ صبا بھی بہت متجسس تھی۔ بالکل تمہاری طرح اس نے بھی سچ جاننے کی کوشش کی تھی، اور اب وہ اسی دیوار کا حصہ ہے۔ زویا کو اب سمجھ آیا کہ ہاسٹل کی دیواریں اتنی موٹی کیوں تھیں اور رات کو چیخیں دیواروں کے اندر سے کیوں آتی تھیں۔ وہ ہاسٹل کوئی رہائش گاہ نہیں، بلکہ ایک قید خانہ تھا، جہاں وارڈن لڑکیوں کو غائب کر کے ان کے وجود کو ان خفیہ کمروں میں دفن کر دیتی تھی۔ اگلی صبح ہاسٹل کے رجسٹر میں کمرہ نمبر 404 کے سامنے لکھا تھا، خالی۔ ایک نئی لڑکی اپنا بیگ اٹھائے وارڈن کے پیچھے چل رہی تھی۔ وارڈن نے مسکراتے ہوئے اسے چابیاں دیں اور کہا، کمرہ نمبر 404 تمہارا ہے، بس ایک بات کا خیال رکھنا، دیواروں پر کچھ مت لکھنا۔ کمنٹ سیکشن باکس میں ضرور بتائے گا آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔